اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی۔ عزیزان محترم و سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن انتہائی غم اور دکھ کا دن ہے، کیونکہ آج 10ویں ماہ رمضان المبارک کا دن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، اور ہم سب مومنین کے لیے انتہائی دکھ و افسوس کا دن ہے۔ ہم سے زیادہ یہ آج کا جو دن ہے بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک کا 10واں دن پیغمبر اکرم کے لیے بہت ہی المناک دن تھا، کیونکہ آج کے دن رسول اکرم سے اس کی 25 سالہ دوست ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ جدا ہوئی ہے اور جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون تھی جس نے سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لایا اور جس نے سب سے پہلے رسالت کو تسلیم کیا۔ جناب خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط زوجہ نہ تھی بلکہ مونس و غمخوار تھی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناصر و مددگار تھی۔ جب کبھی بھی پیغمبر اکرم پر کوئی مشکل آتی تو ہر مسئلے میں جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات و سلام پیغمبر اکرم کی مدد و نصرت کرتی تھی۔ تاریخ عالم کو بدلنے میں جن خواتین کا نام آتا ہے ان میں سر فہرست جناب خدیجہ الکبریٰ کا اس میں مقدس گرامی آتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جو ام المؤمنین ہے اور عرب کی معزز ترین خاتون اور مالدار ترین خاتون تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت انتہائی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سادات النساء العالمین اربع، یعنی 4 عورتیں جو ہے نا وہ دنیا و آخرت کی سردار ہیں، جن میں ایک مریم بنت عمران ہے اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، ایک جناب فاطمہ الزہرا ہیں اور ایک آسیہ بنت مزاح ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 4 عورتوں کی جنت مشتاق ہے ان میں سے ایک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ باکردار، بااخلاق اور طاہرہ بیوی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی جناب سیدہ طاہرہ ہی رہی ہے۔ عرب کے زمانے میں اسلام سے پہلے جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور سماجی برائیوں میں جب زمانہ ماحول غرق تھا اور اس سماجی برائیوں میں سے
جس نے اپنے وجود کو محفوظ رکھا اس دور میں جب خراب کاریاں بہت تھی. اس دور میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے وجود کو محفوظ رکھا اور طاہرہ کا لقب پایا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی وہ عظیم شخصیت تھی جو بہت ہی مالدار ترین خواتین تھی، جس کا مال، جس کا تجارت کا کاروبار بہت ہی بڑا کاروبار تھا. حتیٰ کہ عرب کے جو بزرگ تجارت گر تھے، جو تجارت کرنے والے تھے، ان سے بھی سب سے زیادہ بڑھ کر جس کی آمدنی اور جس کا کاروبار تھا اقتصادی حوالے سے، جو مضبوط ترین عرب میں شخصیت تھی، خاتون تھی، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہت ہی عظیم ذات ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے رسول، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا. تو اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت فضائل جناب خدیجہ الکبریٰ کو بیان کرتی ہے. کیونکہ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے غنی کر دیا. اور علامہ طباطبائی بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی اقتصادی حوالے سے جو ہے نا وہ پیغمبر اکرم کو غنی کر دیا جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے خداوند عالم. لیکن ایک روایت بھی ہے کہ یعنی غنی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ تنگ دست تھے، آپ کو اللہ نے غنی کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دعا مستجاب ہے، آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے پورا جو ہے اپنا مال، اپنی دولت پیغمبر اکرم کے لیے اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دی. ایک روایت ہے کہ حضور اکرم ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں اور غمگین ہیں اور پریشان حالت میں ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ اے رسول خدا، کیا سبب ہے آپ کا اس رنج کا، کیا سبب ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے میری زوجہ، اب جو ہے نا میں آپ کا مال خرچ کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ آپ کا مال خرچ کروں، جبکہ یہ قحط کا زمانہ ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ قحط کا زمانہ ہے اور آپ کا مال میں خرچ کروں، مجھے حیا آتی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو ڈر ہے، خداوند عالم سے ڈر ہوتا ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو بلایا جائے. جب قریش کے لوگ آئیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے نا وہ درہم نکالنے شروع کر دیا، دینار لگانا شروع کر دیا. اور جب بہت ہی بڑا ڈھیر ہو گیا تو ابو بکر بھی وہاں کھڑے تھے، حضرت ابو بکر بھی وہاں کھڑے تھے. تو انہوں نے یہ بیان کیا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا دینار اور درہم کا، تو جو پیچھے والے کھڑے تھے اس ڈھیر کے پیچھے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا جو ہے نا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا دولت اور دینار تھا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، میں یہ پورا مال رسول اکرم کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہوں، اور آج کے بعد یہ میں نے پورا اپنا مال و منال رسول اکرم کے اختیار میں دے دیا ہے. اس کو جہاں چاہے رسول اکرم صرف کر سکتے ہیں، اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر رکھنا چاہیں، روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پورا مال رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا، رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہ صرف مال نہیں بلکہ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا خلوص تھا در حقیقت، کہ اس خلوص کی وجہ سے، اس طیب الطاہر اور مال کی پاکیزگی کی وجہ سے خداوند عالم نے
جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے اور کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم تک دست تھے، ہم نے تم کو مالدار کر دیا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے در حقیقت یہ محسنہ اسلام ہے۔ اسلام پر جن دو شخصیات کے احسان ہیں وہ ایک جناب ابو طالب ہیں جو رسول اکرم کی پناہ گاہ ہے، اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اقدس ہیں جو مالی مشکلات کے حوالے سے پیغمبر اکرم کی مونس و مددگار تھی۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ انتہائی بافضیلت شخصیت تھیں۔ اگر گھر میں دیکھا جائے تو گھر کے تمام شہزادی ہونے کے باوجود بھی گھر کے تمام جو کام تھے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ خود کرتی تھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اگر عبادت میں دیکھے جائیں تو کبھی بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عبادت میں کبھی غفلت نہیں کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اگر سخاوت میں دیکھنا چاہیں تو بہت پورا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال کہاں کہاں پہ مصرف کیا گیا، کہاں کہاں پہ خرچ کیا گیا، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی رہی ہے تب تک اپنا پورا مال جو ہے نا وہ اسلام کی راہ میں خرچ کرتی رہی ہے۔ شروع سے دیکھیں جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو دعوت ذوالعشیرہ کا یہ جو 3 دن کا پروگرام تھا اور ان کا جو طعام وغیرہ اور خرچ اخراجات وغیرہ تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے تھا۔ اور اس کے علاوہ جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی تو اس میں جو ہے نا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے نا وہ مال اور جو خرچ و اخراجات ہیں آمد و رفت کے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے دیے گئے۔ اس کے علاوہ اگر تو جو مکے میں نادر اور غریب لوگ تھے ان کی جو پرورش کے لیے جو مال خرچ کر دیا تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت سے مال سے دیا جاتا تھا۔ تو رسول اکرم کی یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پوری زندگی میں جو بھی ملکیت تھی، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں جب رہے تو وہاں پر بھی جو خرچ و اخراجات تھے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے دیے جاتے تھے۔ غار سور میں پیغمبر جب عبادت کرتے تھے تو وہاں پر بھی جو کھانا لے کے جانا اور وہ جو چیزیں تھیں مہیا کرنا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے دی جاتی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا ہے اور اسلام کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جو وہ اسلام کی خاطر ہی دی ہے۔ عزاداران سیدہ عزاداران جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب سید خدیجۃ الکبریٰ جب شعب ابی طالب میں رہی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ انتہائی قحط کا زمانہ تھا اور انتہائی جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مصیبتیں جھیلی۔ ایک روایت ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کی رات ہوتی ہے نا عزاداران محترم، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کی رات ہوتی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم کو بلایا ہے اور پیغمبر اکرم کو کچھ وصیتیں کی اور عرض کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں آپ کے مقام و منزلت کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بعد میری 3 سالہ بیٹی فاطمہ یتیم ہو جائے گی اور میں اس کو آپ کی سپرد کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد کہا اے میرے زوج، اے رسول خدا، ایک اور بھی بات ہے جو مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کہوں، آپ جناب فاطمہ کو اندر بلائیں اور آپ باہر جائیں۔ جناب فاطمہ آتی ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ اے بیٹی، وہ بات جو میں آپ کے بابا کو نہیں کہہ سکی وہ بات یہ ہے کہ
اللہ اکبر، میں کیسے پڑھوں؟ وہ بات یہ کہ میرے پاس جو تمام مال دولت تھی وہ میں نے اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، اور اس وقت میرے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میرے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہیں بچے ہیں۔ آپ رسول خدا کو کہنا کہ اپنی آبا سے مجھے کفن دے۔ تو جناب فاطمہ باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا، اماں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں اور اپنی آبا سے مجھے کفن دینا۔ تو اتنے میں جبریل آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم سے کہتا ہے کہ جناب خدیجہ نے پورا مال ہماری راہ میں خرچ کر دیا ہے، تو ہم بھی جو ہے نا کفن آپ جنت سے لاتے ہیں۔ تو بس جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کے کفن سے اور پیغمبر اکرم نے اپنی آبا سے کفن دیا، اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو قبر میں لٹایا تو اس سے پہلے پیغمبر اکرم خود قبر میں لیٹے ہیں، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کر دیا ہے۔ جب دفن کے بعد جب پیغمبر اکرم کر آئے تو جناب فاطمہ جب ننھی سی بچی تھی تو سوال کیا، اے بابا میری اماں کہاں ہے؟ اے بابا میری اماں کہاں ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا، اے بیٹی آپ کی ماں جنت میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب